آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاؤں کے دروازے کھل گئے، سارا میدان صاف ہو گیا۔ آپ کے جو پڑوسی تھے ان میں ایک ابو لہب تھا، دوسرے دو تین ایسے بڑے بڑے کفار تھے، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، اور تو یہ تو بعد میں خیر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے آپ کے پڑوسی ہونے کا بھی بہت برا فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئے دن چھچڑے اور آئے دن کچرے اور آئے دن گندگیاں پھینک دیتے، حتیٰ کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے اور ان کو پتہ چلتا تو وہ آپ پر گندگی ڈالنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، ایک لکڑی سے گندگیوں کو کنارے پر کرتے اور گھر کے اندرونی ایک حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی جگہ مضبوط بنا لی تھی تاکہ ان کی گندگیاں وہ اس اندرونی نماز کے حصے میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں سے بھی بہت تکلیف میں، آپ کے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذاء اور تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد بہت بڑھ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مکے والوں سے مایوس ہو گئے۔ مکے والوں سے مایوسی ان کے اسلام سے بھی ہو گئی اور ان کی ایذاؤں کے باز آنے سے بھی ہو گئی۔ آپ سمجھے اب تو یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اور اپنے سے زیادہ آپ کو جو فکر تھی وہ آپ کے صحابہ کی فکر تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اب جو مکے کے بعد سب سے بڑا قبیلہ اور معزز قبیلہ شمار ہوتا ہے، ثقیف کے لوگ جو طائف کے اندر بستے ہیں، میں وہاں چلے جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زید میرے ساتھ چلو، اور پھر آپ طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔